بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الفتح آیت نمبر 18 صلح حدیبیہ کی کانٹیکسٹ میں آیتیں جو ہیں ہم پڑھ رہے تھے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ. راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں تو جنت عطا کرتے ہیں. کس سے؟ المؤمنین، مومنوں سے. اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے. یہاں پہ مومن کون سے مومن ہیں؟ جو حدیبیہ کے مقام پر تھے، اور جب جو بیعت کر رہے تھے، بیعت الرضوان کا جو ہے یہاں پہ ذکر ہے، جو تقریباً 1400 لوگ تھے تحت الشجرتی، درخت کے نیچے. اس بیعت کے بارے میں لذید بن عبید نے سلمہ بن اقبا سے پوچھا تم نے کس چیز پر بیعت کی؟ تو انہوں نے کہا موت پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاطر ہم جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم اس میدان سے بھاگیں گے نہیں، اس بات پر جو ہے بیعت کیا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت جابر سے کوئی شخص جس نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہو آگ میں نہیں جائے گا. آگ میں نہیں جائے گا یعنی جہنم سے وہ بچ جائے گا. بیری کا درخت تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے جس جگہ جو ہے یہ بیعت ہوئی. اب جہاں پر بھی جو ہے کوئی کام کیا جاتا ہے، چاہے نیکی کا ہو گناہ کا، تو وہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ گواہی دیتی ہے. اس لیے یہاں پر خاص طور سے اس درخت کا ذکر ہے. فعلم، تو اس نے جان لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جان لیا، نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے، لیکن علم، علم سے مارک آؤٹ کرنا، یہ ہم پہلے بھی لے چکے اس ورڈ کے روٹ کو، تو مارک آؤٹ کر لیا. ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی بیعت کرنے والوں کے دلوں میں کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا. یعنی جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ ان کے دل میں بھی تھا. ان کے دل میں جو سچائی تھی، جو صدق تھا، جو وفا تھی، جو ہے ایمان تھا، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جان لیا. فانزل السکینۃ، تو اس نے اتاری سکینت. سکینت تسکین سے ہے، سکون کا مطلب ہے، اور یہ جب سکون ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف سے ہی نازل ہوتی ہے. ان کے اس وفاداری کی وجہ سے، ان کے اس ایمان کی وجہ سے، ان کے اس جو ہے جو ان کے دل میں تھا، تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی. علیہم، ان پر، ان کے جو خلوص تھا، نیت تھا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا کیا؟ ایک اطمینان نازل کر دیا. اور سکون کا تعلق اخلاص کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب بھی آپ کا کوئی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاطر کرتے ہو تو پھر دل میں آٹومیٹکلی سکون آ جاتا ہے. اور دل میں سکون نہیں ہونا، بے چینی ہونا، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے. تو اس عذاب سے ہمیں ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے. اور جتنا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوں گے، جتنا اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، جتنا ہم اپنے آپ کو سبمٹ کریں گے، اتنا دل میں انشاءاللہ تعالیٰ سکون ہوگا. وَأَثَابَهُمْ، اور عطا کی ان کو فتحًا قریبا، قریبی فتح، یعنی فتح خیبر اور حدیبیہ اٹ سیلف جو ہے ایکچولی بظاہر لگ رہا تھا کہ نہیں ہے، تو یہاں پہ فتح کی جو ہے وہ خبر دی گئی. وَمَغَانِمَ، اور بہت سی غنیمت، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت سی غنیمتیں، يَأْخُذُونَهَا، جنہیں وہ لیں گے. یعنی خیبر کے باغات، زمینیں، یہ ساری چیز ہم کو ملے گی. اور خیبر 7 ہجری میں جو ہے اس کی فتح ہوئی. تو الحمدللہ، تو
تو یہ ساری فتح کی جو ہے ان کو خبر ملی. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے ایک ہار ہے وغیرہ. وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت آنے والا. وعدکم اللہ، وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے، مغانم کثیرتاً، بہت سی غنیمتیں، تاخذونہا تم لوگے ان کو. یعنی قیامت تک جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس میں کیا کیا، بالکل بھی جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹے، تو ان کو کنٹینیوسلی ایک تو زندگی میں بھی وکٹریز ملیں گے اور مال غنیمت بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ میں بہت ساری چیزیں ان کو ملے گی. تو وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا، تو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہت سی غنیمتیں تم لوگے ان کو، یعنی تم بہت سارے وکٹریز ملیں گے، بہت سارے مال غنیمتیں تم کو ملیں گی. فعجل لکم، تو اس نے جلدی دی تم کو، ہذہ یہ یعنی خیبر کی فتح یا صلح حدیبیہ یہ تو بہت جلدی ملنے والی ہے. وکف ایدی الناس، اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو، یعنی لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا، عنکم تم سے، یعنی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے بجائے قریش نے ہاتھ روک لیا، یعنی وہ ڈر گئے. وہ خیبر کے جنگ میں بھی ویسے ہوا، مکہ والوں کا بھی ویسے ہی ہوا، تو وہ جنگ کر نہیں سکے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر ایک ڈر ایسا آ گیا کہ وہ کر نہیں سکے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ حاضی ہی جو ہے، اگر یہ فتح خیبر ہے تو اہل خیبر اور ان کے حلیف بنو اسد اور غطفان وغیرہ جب وہ اہل خیبر کی مدد کرنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیا کیا، ایک رعب ڈال دیا، اور وہ واپس پلٹ گئے اور اہل خیبر بالکل اکیلے رہ گئے. تو بالکل ان کے ہاتھوں کو روک دیا. تو اس سے مراد یہ ہے. اور الناس جو یہاں پر ورڈ آیا ہے بنو اسد اور بنو غطفان ہے یہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ فعجل لکم ہذہ کف ایدی الناس عنکم، تو اس نے جلدی دی تم کو یہ، یعنی فتح خیبر اور صلح حدیبیہ، اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو. تو اگر یہ خاص طور سے ایکچولی اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے قریش کے بھی ہاتھ رکے، خیبر کے بھی ہاتھ رکے. اگر خاص طور سے یہ جنگ خیبر کے کانٹیکسٹ میں ہے، ہذہ جنگ خیبر کے یا پھر فتح خیبر کے جو ہے کانٹیکسٹ میں ہے، تو یہ بنو اسد اور بنو غطفان جو ہے یہ کیا تھے، خیبر کے جو یہود تھے ان کے سپورٹرز تھے. تو ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رعب ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ کیا کیے، یہود کا ساتھ نہیں دیا اور واپس پلٹ گئے، جس کی وجہ سے خیبر والے اکیلے رہ گئے. تو یہ جو ہے الناس سے مراد یہ ان کے جو خیبر والوں کے جو وہ تھے جن کے ساتھ ان کے کیا کہتے ہیں اپنے حلیف تھے، یا جن کے ساتھ ان کے ٹریٹیز تھے، ان کے ہاتھ روک دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب مسلمان حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے تو کچھ لوگوں نے یا کچھ دستوں نے یا کچھ گروپس نے جو ہے ان کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی صبر سے انہوں نے کام کیا. جب ان کے کیمپ پر جو ہے پتھر برسائے جا رہے تھے تو آپ نے واپس میں جوابی کارروائی نہیں کی، جس سے بات جو ہے جنگ تک نہیں پہنچی. تو اگر ادھر سے پتھر برسائے جاتے، ادھر سے مسلمان بھی پتھر برساتے، تو کیا ہوتا تھا، جنگ ہو جاتی تھی. لیکن کیونکہ مسلمان چپ رہے، صبر سے رہے، تو اب وہ لوگ جو دشمن تھے وہ کنفیوز ہو گئے، پتہ نہیں ان کے کیا ارادے ہے، کیا ہے. تو اس طرح بھی جنگ رک گئی. تو یہاں پر جو لوگوں کے ہاتھ رکے وہ الگ الگ جو ہے انٹرپریٹیشن اسکالرز نے دیے ہیں، مفسرین نے دیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان جنرل قریش کے اور یہود کے دونوں کے ہاتھ رک گئے. دوسرا یہ ہے اگر یہ جو ہے فتح خیبر کے کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے تو ان کے جو ٹریٹیز جس کے ساتھ تھی اور ان کے جو سپورٹرز تھے ان کے ہاتھ رک گئے. تیسرا یہ حدیبیہ کے اگر کانٹیکسٹ میں ہے یہ، تو پھر وہاں پر جو پتھر برسا رہے تھے دشمن ان کے ہاتھ جو ہے رک گئے. پھر اس کے علاوہ پر چوتھا ایک اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے عمرے کے لیے گئے، پیچھے مدینہ خالی تھا. امیجن 1400 اسٹرانگ پیپل وہ نکل گئے مدینے سے. پیچھے ایک ایک گھر اگر ہم دیکھیں گے تو عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور اس وقت مدینے کے اندر اور باہر کے لوگ کوئی بھی جو ہے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے دلوں میں ایک ایسا ڈر ڈالا، اور حالانکہ مدینہ مردوں سے خالی تھا اور خاص طور سے یہود تو مدینے کے بالکل آس پاس اور اندر تھے، ان کے ہاتھ بھی رک گئے اور وہ لوگ مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کر سکے.
ٹھیک ہے. آئی ہوپ دس آیت از کلیئر. وَلِتَكُونَ آیَةً اور تاکہ ہو جائے ایک نشانی للمؤمنین مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بنا جنگ کے بھی مسلمانوں کو فتح مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے، اور جنگ کا نہ ہونا اور غنیمتوں کا جلد ملنا یہ جو ہے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. وَيَهْدِيَكُمْ اور ہدایت بخشے تم کو صراطا مستقیمہ سیدھے راستے کی. یہ صورت میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں ہے ان سے یہ یعنی جو بھی چیزیں دنیا میں ہیں ان سے یہ صورت پیاری ہے. یعنی اس میں خوشخبریاں ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی جو ہے آگے ملنے والی فتح ہیں اور کامیابیاں اس کی خوشخبریاں جو ہے اس میں دے رہے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اخرى جو خیبر اور دوسری چیز یعنی اب جو خیبر کے بعد لم تقدیرو نہیں تم قادر ہوئے علیہا اس پر، یعنی مزید اور خوشخبریاں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں. قد تحقیق احاط اللہ گھیر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بہا اس کو، یعنی بس تم تھوڑا پریپیئر ہو جاؤ، طاقتور ہو جاؤ، تمہارے اندر جو ہے یعنی ایک اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لو، مطلب یہ ہے. تو پھر اس کے بعد بہت ساری فتح ہے، بہت ساری کامیابیاں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا. یعنی خیبر کے بعد جو ہے فتح مکہ، جنگ تبوک سب کامیابی ہوئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں اور اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں یہ ساری چیزیں وہ اخرى میں آتی ہے. اور ساری چیزیں ساری کامیابی بس تھوڑا سا اپنے آپ کے اوپر محنت کرو، اس کے بعد سب جو ہے کامیابیاں ہی کامیابی ہیں. ولو اور اگر قاتلکم جنگ کرتے تم سے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی اگر حدیبیہ کے مقام پر وہ لوگ تم کو تمہارے ساتھ جنگ کرتے، لولوا البتہ پھیر لیتے، الادبارہ پیٹھیں، ثم پھر لا یجدو نہ وہ پاتے، ولین کوئی دوست، ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار. یعنی اگر جنگ ہوتی بھی تو پھر جو ہے ایکچولی کیا ہے، جنگ ہوتی بھی تو کیا انسان سے یا مین پاور سے جیتے جاتی ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے جیتی جاتی ہے. تو اگر وہ جنگ بھی ہوتی تو پھر وہ اپنی پیٹھیں پھیر لیتے. یعنی ایسا وقت یہ صورت ایسے وقت نازل ہو رہی ہے یعنی یہ آیتیں جب نازل ہوئی جب بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان اپنی ہمت ہار گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا مایوس ہو گئے تھے، کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں سوائے ایک موقع کے میرے دل میں شک نہیں گزرا. ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں، اور وہ موقع صلح حدیبیہ کا تھا اور اس پہ وہ بہت ریگریٹ کرتے ہیں ساری زندگی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر مجھے شک نہیں ہوا سوائے اس روز کے. یعنی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہار کیسے فتح ہو سکتی ہے، یہ ہار کیسے جیت ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ فتح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نے جو یہاں پر خبر دی بہت ہی مطلب ایک ایسے ٹائم پر جب بالکل ہمت ٹوٹ گئی تھی، لگ رہا تھا کہ ہم ہار گئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو ہے صحابی وہ ایسے ہو رہے تھے کہ وہ ریگریٹ کر رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک ایسے اس میں ٹرن کیے کہ یہ بظاہر لگنے والی جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی ہار ایکچولی ٹرنڈ انٹو وکٹری. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ریگریٹ کر رہے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو اس وقت جو ہے بہت سارے صحابہ کرام بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے لگے، یہاں تک کہ ابو عبیدہ نے ان سے کہا اے خطاب کے بیٹے کیا تم نہیں سنو گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے پر کہ میں نے پڑھا، میں اس روز کی غلطی کے کفارے کے لیے کنٹینیوسلی خیرات کرتا تھا، روزے رکھتا تھا اور غلام آزاد کرتا رہا کہ میرے دل میں یہ خیال، یہ ڈاؤٹ، یہ ریگریٹ آیا ہی کیسے. تو اب اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اس ریگریٹ سے یا اس جو ہے رویے سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حالات کیسے تھے. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو خوشخبریاں دے رہے ہیں. سنت اللہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا، التی وہ جو قد خلت تحقیق گزر چکا من قبل اس سے پہلے. یعنی کیا رسولوں کو کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ رسولوں کو غالب کریں گے، رسول جو ہے کیا کریں گے، جیتیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جو نقصان پہنچاتا ہے
آج بھی جو ایمان والے جن کا ایمان پکا ہوتا ہے ان کے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. وَلَن تَجِدَ اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا اللہ کی سنت کو بدلنے والا. کس کا؟ ایمان کا. یا پھر فائنلی جو ہے اچھائی کی یا پھر ایمان کی یا توحید جو ہے اسٹیبلش ہوگا, رسولوں کی مدد ہوگی. وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کف ایدیہم جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو. کس کو؟ کفار مکہ کے. عنکم تم سے, و ایدیکم اور تمہارے ہاتھوں کو, عنہم ان سے, ببطن مکہ تھا مکہ کی وادی میں. مکہ کی وادی جو ہے یہ حدیبیہ ہے. من بعدی اس کے بعد ان اظفارکم اس نے غلبہ عطا کیا تم کو, علیہم ان پر. کس کے اوپر؟ قریش کے اوپر. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا. اس کے پیچھے بھی جو ہے واقعہ ہے, حضرت انس سے روایت ہے. اس دوران جب مسلمان حدیبیہ میں تھے, مکہ کے 80 لوگ فلی پریپیئرڈ جبل تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے وہاں اترے تاکہ بے خبری میں مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتے تو مسلمان کیا کیے, جو ہے انہوں نے ان کو گھیر لیا, محاصرے میں لے لیا. مسلمانوں نے ان 80 لوگوں کو گرفتار کر لیا, پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. آپ نے ان کو معاف کر دیا, درگزر کر دیا, کیونکہ اگر وہ مارتے تو ان کے لیے سارے اہل مکہ اٹھ جاتے اور جنگ ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہاں پر کتنا صبر, کتنی ہمت اور کتنی وزڈم جو ہے یہاں پر کیا. اور ایک جگہ اکرمہ بن ابی جہل نے بھی 500 آدمیوں کو لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, صحابہ اکرام کے ایک گروپ کو انہوں نے بھیجا, اور وہ کیا ہوا, یہ لوگ اکرمہ بن ابی جہل اور یہ سارے لوگ جو ہے بھاگ گئے. وہ واپس چلے گئے اور واپس جا کر مکہ کی گلیوں میں جو ہے ان لوگوں نے پناہ لے لی. تو اس وقت بھی جو ہے مکہ والوں کے ہاتھ رک گئے. اور ایسے ہی چھوٹے چھوٹے واقعات اس سفر کے دوران ہوئے, اور یہ واقعات جنگ میں بدلنے کے بہت زیادہ چانسز تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ٹائم پر, اس موقع پر, اس جگہ پر نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو. اس طرح جو ہے ساری جنگیں اور چھوٹی چھوٹی سازشیں ہونے کے باوجود ان کے ہاتھ بھی رک گئے, مسلمانوں کے ہاتھ بھی رک گئے اور جنگ نہیں ہوئی. ہم الذین کفروا وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا, وصدوکم اور انہوں نے روکا تم کو, عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے, والحدی اور قربانی کے جانور. یعنی قربانی کے جانور جو وہ لے کر گئے تھے, حدی جو ہے وہ جانور ہے جو حرم میں ذبح کیا جاتا ہے, یا مسجد حرام میں یا حرم کے حدود میں جو ذبح کیا جاتا ہے, تو وہاں تک پہنچنے نہیں دیے. معکوفاً روکے ہوئے تھے, ان یبلغ محلہ کے پہنچے اپنے حلال گاہ کو, یعنی قربانی کے جانور اپنے حلال گاہ تک پہنچنے نہیں دیے اور وہاں سے روکے گئے. ولولا یعنی کہ صلح حدیبیہ کے وقت وہ لوگ جو جانور اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے وہ پہنچنے نہیں دیے نا. ولولا رجال اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد, مؤمنون مومن, و نساء اور عورتیں, مؤمنات مومن, یعنی مکہ میں بھی تو مومن مرد اور مومن عورتیں تھے نا, کچھ جو ہجرت نہیں کر پائے. لم نہیں تعلموہم تم جانتے ان کو, کیونکہ وہ جو ہے ہجرت نہیں کر پائے تھے, کمزور تھے کسی وجہ سے, تو وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے بھی تھے. ان تتعوہم کہ تم پامال کر دیں گے ان کو, یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو, کیونکہ اگر یہ جنگ ہوتی تو مکہ میں جو مسلمان تھے, جو کمزور تھے, جو ہجرت نہیں کیے تھے, جو ایمان کو چھپائے ہوئے تھے, وہ بھی جو ہے ان کی گرفت میں آ جائیں گے اور جنگ میں مارے جائیں گے. فَتُصِيبَكُمْ تو پہنچتی تم کو, یعنی ان کو اگر ہلاک کر دیتے, منہم معرۃ ان سے معذرت یا نقصان, یعنی ان کے مارنے کا گناہ تم پر ہوتا, ان کو مار کر تمہیں پھر ایک تو گناہ بھی ہوتا, پھر تکلیف بھی ہوتی جب اگر تم کو پتہ چلا کہ وہ ایمان والے اور مسلمان تمہارے ہاتھ جو ہے وہ ہو گئے, قتل ہو گئے, ہلاک ہو گئے, مارے گئے, بغیر علم, بغیر علم کے, کیونکہ وہ تو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے. لیدخل اللہ تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ فی رحمتہ اپنی رحمت میں, یعنی اس سے بچا کر, ان کے ہلاکت, ان کے قتل, ان کے اس سے جو ہے تباہی سے تم کو بچا کر اللہ تعالیٰ کی نے جو ہے تمہیں اپنے رحمت میں لے لیا. من یشاء جسے چاہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جنگ کر کے ان کو مارنا بہت ارلی, یعنی یہ ٹائم تھا. ان میں سے کچھ لوگ تھے جو مسلمان ہونے والے تھے ابھی بھی, اور ان میں سے کچھ ایسے, یعنی ان کو بھی تو تھوڑی مہلت ملنا چاہیے تھی نا. تو ایسا ہوا کہ فتح مکہ کے وقت, اگر ہم فتح مکہ کو ہم کافی ڈیٹیل میں دیکھیں کہ کئی لوگ ایمان لے کر آئے, اور ایسے لوگ فتح مکہ کے ٹائم پہ ایمان لے کر, اور فتح مکہ اتنی پیاری طریقے سے ہوئی
کہ نہ اس میں جنگ ہوئی نہ مار پیٹ ہوئی اور لوگ جو ہے مارے بھی نہیں گئے، اور جن کے دل میں یا جو ایک ایسے ایج پر تھے کہ وہ ایمان لے کر آئے تو وہ لوگ کیا کیے، ایمان قبول کیے، اور مطلب جب جنگ نہیں ہوئی اور پیسفلی فتح مکہ ہوئی تو وہ بہت آرام سے اور اطمینان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان لے کر آئے۔ تو جو لوگ صلح حدیبیہ کے ٹائم پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ویسے کئی لوگ جو ہے ایمان لے کر آئے، جیسے اکرمہ بن ابی جہل اور بہت سارے لوگ جو ہے فتح مکہ تک ایمان لے کر آئے اس دوران۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ جب بھی جنگ نہیں ہوئی، فتح مکہ کے ٹائم پہ بھی جنگ نہیں ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کے ہاتھوں کو روک لیا۔ یہ سارے پیسفل نان جو ہے وار والا جو انوائرمنٹ تھا اس میں بہت سارے لوگ جو ہے ایمان لے کر آئے، اور مسلمان بھی جو ہے ان لوگوں کو مارنے سے بچ گئے جو ایمان چھپائے ہوئے تھے، جو یا پھر ایمان لے کر آنے والے تھے۔ وَلَوْ تَزَيَّلُوا، اگر وہ جدا ہوتے یا الگ ہو جاتے، مومن جو ہے جو ابھی کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو ان سے جدا نہیں تھے نا وہ، اگر وہ جدا ہوتے لَعَذَّبْنَا، البتہ عذاب دیتے ہم الَّذِينَ، ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کیونکہ ابھی مسلمان وہ کافروں کے ساتھ ملے جلے مکہ میں تھے، اگر وہ ان میں نہیں ہوتے اور وہ الگ ہو جاتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجتے جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ اب دردناک عذاب ڈیفینیٹلی یہ دنیا کے کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے، تو قتل ہوتے، قید ہو جاتے، ان کی یعنی ان مسلمانوں کے ہاتھوں پٹتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کچھ مومن جو تھے ان کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آنے دیا، یعنی بیسیکلی یہاں پہ جنگ نہیں ہونی تھی۔ اذ جعل الذین کفروا، جب بنا لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، الحمیت، حمیت کو یعنی ضد کو، حمیت الجاہلیت، جاہلیت کی حمیت کو۔ اب یہاں پہ حمیت حامیم یا سے ہے، یہاں حامیم یا گرم ہونے کے جو ہے معنی آتے ہیں۔ یہ اصل میں جو کفار مکہ کے اندر ضد تھی، جاہلیت کی حمیت یعنی ایک غرور، ایک ضد، ایک گھمنڈ، ایک آر۔ تو حامیم یا سے جو حمیت، یہ روٹ سے جو ورڈ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گرم ہونا، قوت، جوش، ضد اور تکبر، یہ ساری چیزوں کے جو ہے اس میں معنی آتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دینا، صلح حدیبیہ کے کانٹریکٹ میں ان کے نام کے ساتھ رسول نہیں لکھنے دینا، یہ سارے جو ہے کیا تھا، اور یہ اسی حمیت کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے مکہ میں انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضد کا جواب ضد سے نہیں دیا بلکہ صبر سے دیا۔ تو یہاں سے ہم کو پتہ چلتا ہے ضد کا جواب کیسے دینا ہے، ضد کے اوپر صبر کیسے کرنا ہے، کیسے جو ہے صبر سے اور ریاکٹ نہیں کرنا اور ریسپونڈ کرنے سے جو ہے وکٹری یا پھر ایک ہار جو ہے، وکٹری نہیں، ایک جو ہے ہار بظاہر جو لگتی ہے وہ وکٹری میں کیسے کنورٹ ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر یا تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی جو ہے عطا کرتا ہے۔ حق پر ہوتے ہوئے ضد چھوڑ دے تو جنت کے وسعت میں گھر ہوگا، یا جنت کے وسعت میں گھر کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے بظاہر طور سے صلح حدیبیہ کے کانٹیکسٹ میں ضرور ہے، لیکن اگر ہم ڈیلی لائف میں بھی دیکھیں گے اور ساری چیزوں میں دیکھیں گے تو مسلمانوں کو اسی طرح سے جو ہے کیا کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، اسی طرح سے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ روز مرہ کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، جو لوگ جاہل ہوتے ہیں، یہاں پہ جو جاہلیت کا جواب جاہلیت سے نہیں دیا جا سکتا۔ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پکارتے ہیں، لوگ جو ہے تانے دیتے ہیں، لوگ کیا کیا نہیں کرتے۔ تو ہمارا کام یہ ہے مسلمانوں کا کہ یہ جہالیت کی جو باتیں ہوتی ہے، جاہلیت کی جو ضد ہوتی ہے، اس کا ضد کا جواب ضد سے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس طرح صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ تھے ویسے ہم کو ہونا چاہیے۔ لگتا تو اب جنگ تو ہوتی نہیں ہے نا ہمارے، جنگ تو ٹائم پہ یہ ہے، لیکن روز مرہ کی زندگی میں بھی جاہلوں کا جواب اسی طرح سے دینا ہے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دیا۔ تو اب یہ جو ہے اس کا فانزل اللہ ہو، تو نازل کی اللہ تعالیٰ نے سکینت ہو، اپنی سکینت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ سکتا تھا نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیا، جس کی وجہ سے سکون ان کے دل پہ آ گیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کانفلکٹ ہوتا ہے، جب جاہلوں کے ساتھ اگر ہم جہالت
سے نہیں ریاکٹ کرتے ہیں تو دل میں ایک سکون اتر جاتا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر ایک سکینت نازل ہوئی علی رسول ہی اپنے رسول پر وعلی المؤمنین اور مومنوں پر والزمہم اور پابند کیا ان کو کلمۃ تقوی کی بات نے. یعنی ایسے نازک اور سینسٹیو ٹائم پر بھی ان لوگوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تقوی کے خلاف تھا. وہ جو ہے ایسے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہو سکتے تھے نا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عمرے کے لیے لے کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہمیشہ فتح کی جو ہے وعدے کیے اور مسلمانوں سے یہ سب تھا نا. تو مسلمان جو ہے اتنے سینسٹیو موقع پر بھی صبر کے ساتھ رہے اور تقوی کے خلاف کوئی بھی ان لوگوں نے بات نہیں کی. اور ترمذی کی ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کلمت تقوی ایکچولی کلمت توحید ہے. یعنی توحید کے کلمے کی وجہ سے ان کے دل میں تقوی تھا اور یہی جو ہے یعنی توحید جو ہے ایک سورس تھا ان کے تقوی کا. تو توحید سے تقوی جو ہے دل میں ہوتا ہے, اس لیے یہاں پہ کلمت تقوی ورڈ ہوا ہے. تو تقوی کی اہمیت بتانے کے لیے تو وہ لوگ توحید کے اوپر قائم تھے جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں تقوی تھا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا اور تھے وہ زیادہ حقدار اس کے کس کے کلمت توحید کے وَأَهْلَهَا اور اس کے اہل. یعنی یہ جو سکون ان کے دلوں پہ نازل ہوا وہ تقوی اور توحید کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دلوں میں توحید تھی تو جو ان کے دلوں میں تقوی تھا اس کی پریویلیج میں کیا ہوا یعنی ایمان کی ایک سعادت ایک وہ ان کو بخشی جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. کیونکہ یہاں پہ کیا بتایا زیادہ حقدار ہے تو وہ ڈیزرو کرتے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والے. لقد صدق اللہ البتہ تحقیق سچ کہا اللہ تعالیٰ نے رسولہ اپنے رسول سے الرؤیا خواب میں بالحق حق کے ساتھ. یعنی نیکسٹ ایئر عمرہ ہوا. یہ آیت ہو سکتا ہے 7 ہجری کے بعد جو ہے نازل ہوئی. 3 دن کے لیے عمرے کے لیے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام. تب مکہ میں بت تھے. مکہ میں بت جو ہے وہ ختم کب ہوئے فتح مکہ کے بعد ختم ہوئے. اور سارا جو واقعہ تھا کہاں سے شروع ہوا صلح حدیبیہ کا واقعہ خواب سے شروع ہوا نا. تو وہ خواب سچ ہوا اور نیکسٹ ایئر جو ہے کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے عمرہ کیا. اور سب کے دل میں شیطان جو ہے یہ ایک وہ بھی ڈال سکتا ہے نا ڈاؤٹ بھی کہ وہ خواب کا کیا ہوا, لیکن وہ خواب سچ ہوا لیکن نیکسٹ ایئر ہوا. لَتَدْخُلُنَّ البتہ تم ضرور داخل ہوگے المسجد الحرام مسجد حرام میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا آمنین امن والے محلقین منڈوانے والے رؤوسکم اپنے سروں کو. یعنی سر جب عمرہ کرنے کے بعد شیو کرو گے. ومقصرین اور تراشنے والے اب دونوں بھی کروا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شیو کرتے ہیں ان کے لیے 3 بار رحمت کی دعا کی اور کٹوانے والوں کے لیے 1 بار رحمت کی دعا کی. یعنی عمرے کے بعد اگر کوئی شیو کرتا ہے تو 3 ٹائمز یعنی رحمت کی دعا کی یعنی زیادہ رحمت کا حقدار ہے اور 1 بار کرنے والے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اگلے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہ بھی دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ تمہارا خواب جو ہے وہ عمرے والا جو پورا شروع ہوا وہ نہیں ہوگا, وہ پورا ہوگا نیکسٹ ایئر. اور نیکسٹ ایئر پورا بھی ہوا. وین وی لک ایٹ ہسٹری لا تخافون نہیں تم ڈرو گے یعنی آرام سے عمرہ کرو گے. فعلم ما لم تعلموا تو وہ جانتا تھا جو تم نہ جانتے تھے. یعنی عمرے کے پوسٹ پون ہونے میں بہت بڑی وزڈم تھی, بہت بڑی مصلحت تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ سب پتہ تھا اور یہ خواب پورا بھی ہوگا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا. فجعل تو اس نے کر دی من دون ذالک فتحا قریبا اس کے علاوہ قریبی فتح. یعنی مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے عمرہ کرنے سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم عمرہ بھی کرو گے مسجد حرام میں بھی داخل کرو گے. اور اس سے بھی پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا تم کو جو ہے نا فتح جو ہے ہوگی کیا کہتے ہیں حاصل ہوگی. خیبر کی فتح کے بارے میں بھی بتا دیا, فتح مکہ کی بھی خوشخبریاں دے دی. یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبریاں دے دی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت بہت پسند تھی کیونکہ اس میں خوشخبریاں ہیں. هو الذی وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے ارسل
رسولہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا ہدایت دے کر و دین الحق اور دین حق کے ساتھ. یعنی بہت بڑا مشن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو وہ مشن کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت نہیں ہارنا ہے. اور پھر ہدایت پر, دین حق پر, اور مقصد کیا ہے یہ ساری چیزوں کے ساتھ بھیجنا, لیظہرہ تاکہ ظاہر کر دے اس کو, علی الدین کلہ اوپر دین کے سارے, یعنی آپ کا دین یا جو توحید کی بات لے کر آئے ساری چیزوں کے اوپر غالب ہو جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدہ, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ. یعنی کوئی مانے نہ مانے, ایکسیپٹ کرے نہ کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے گواہ. یعنی کتنی بیوٹیفل آیت ہے جو یہ. پھر آگے جو ہے کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, اللہ کے رسول ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے اللہ کے رسول ہے. والذین معہ اشداء, اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ اکرام سخت ہے, الکفاری کافروں پر, رحماء رحیم ہے, بینہم آپس میں, تراہم تم دیکھو گے ان کو, رکعن رکوع کرتے ہوئے, سجدن سجدہ کرتے ہوئے, یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں, فضلا من اللہ فضل اللہ کی طرف سے, ورضوانا اور رضامندی کو. یہاں پر صحابہ اکرام کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, اللہ کے رسول, یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہے, اللہ کا پیغام لے کر آئے. والذین معہ, اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں, کون؟ صحابہ اکرام. اشداء سخت ہے, یعنی بریو ہے, انرجیٹک ہے, طاقتور ہے. تو ایمان والے جو ہے سخت ہے, شدید ہے, اس لیے ان لوگوں نے جو ہے اسلام کے سوائے کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. اور کس کے اوپر سخت ہے؟ علی الکفاری کافروں پر. لیکن رحماء بینہم رحیم ہے آپس میں. سو بیوٹیفل, دیکھیے کہ کافروں کے اوپر سخت ہے لیکن اپنوں سے رحم کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے, رائٹ. تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کرنے والے, شفقت کرنے والے, رحم کرنے والے, ایسے لوگ تھے. ایزی گوئنگ تھے, یعنی باہر ٹف تھے لیکن اپنے آپس میں ایزی تھے. تراہم رکعن سجدن, تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے, یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں, فضلا من اللہ فضل اللہ کی طرف سے. یعنی کوشش تو سب اس کی اللہ کی فضل اور اس کی رضامندی, و رضوانہ اور اس کی رضامندی کی کوشش کر رہے تھے. سیماہم ان کی علامتیں, فی وجوہہم ان کے چہروں میں, من اثر السجود سجدوں کے نشان سے. اب یہاں پہ سجدوں کے نشان ڈزنٹ مین ظاہری سجدے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, ماتھے کے اوپر کوئی نشان آتا ہے سجدے کے, نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے چہروں سے نور ٹپکتا ہے, جب دیکھتے ہیں تو نورانی چہرے ہوتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ ان کی مثال ہے تورات میں. یعنی تورات میں بھی آخری نبی کے جو سپورٹرز ہوں گے ان کے بارے میں, یعنی تحریف کے باوجود, چینجز کے باوجود جو ہے اس میں تورات کے آج کے بھی جو کاپیز ہے, سینٹس کا لفظ اس میں آتا ہے. یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے یہ کوالٹیز وہاں پر لکھے ہوئے ہیں. مثلہم فی الانجیل, اور ان کی مثال انجیل میں, وہاں پر بھی جو ہے کہ صحابہ کرام کیسے ہوں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹرز کیسے ہوں گے. کزرع, مانند ایک کھیتی کے, اخرج جس نے نکالی, شطأہ اپنی کونپل, فآزرہ پھر تقویت دی اس کو, فاستغلظ پھر وہ سخت ہوئی. یعنی کس طرح سے ایک سیڈلنگ نکلتی ہے پھر پودا بنتا ہے, فاستوی پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے. یعنی ہجرت کے بعد کیسے وہ اسٹرانگ ہوئے, علی سوقہ اپنے تنے پر, یعنی جیسے ایک اسٹریٹ تنا اپنے خود کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, اس کو ایک کلائمبر کی طرح ضرورت نہیں ہوتی ہے, سیڈلنگ کو جیسے سپورٹ کی ضرورت ہوتی نہیں. ویسے مسلمان جو ہے بالکل کمزور تھے جب مکہ میں تھے, لیکن دھیرے دھیرے وہ کیسے جو ہے اسٹرانگ ہوئے. یعجب الزراع, خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو یا کسانوں کو. یعنی اس مثال میں کسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ کھیتی کیا ہے؟ اسلام اور صحابہ اکرام ہے. کس طرح جو ہے ایک کسان جو ہے کہ محنت سے ایک کھیتی سیڈلنگ ایک درخت میں بدل جاتا ہے, اس طرح مسلمان کمزور تھے, یہ صحابہ اکرام کمزور تھے, لیکن پھر کس طرح وہ اسٹرانگ ہو گئے. یہ مثال سے سمجھایا جا رہا ہے, لیغیظ تاکہ غضبناک کرے, بہم ساتھ ان کے, الکفار کافروں کو, کیونکہ کافروں نے ہر پاسبل کوشش کی کہ کیسے اسلام نہ بڑھے,
لیکن مدینے میں جب مسلمان آئے تو ایک جیسا سیڈلنگ پودے میں جو ہے بڑھ جاتا ہے اور طاقت اس میں آ جاتی ہے، تو اس طرح بڑے بڑے جنگ ہوئے، صلح حدیبیہ تک تو مسلمان اور بھی مضبوط ہو گئے۔ تو کیسے جو ہے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی کوپل جیسے مضبوط کھیت ہو جاتی ہے، تو اس طرح مسلمان کمزور سے کس طرح مکہ میں مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، ظلم کیے جاتے تھے، وہاں سے اتنے اسٹرانگ ہوئے کہ مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ وعد اللہ الذین، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، منہم ان میں سے، مغفرتاً بخشش کا، واجرا عظیما اور اجر عظیم کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام جو ہے کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت اس سے، لیکن یہ کس سے وعدہ ہے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، تو ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، جو بھی کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، غلطیاں ہوئی، اس کو معاف کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اچھا اجر، بہت بڑا اجر جو ہے ان کو اس سے نوازیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں ہم کو بھی شامل کر لے اور ہمارے بھی جو ہے ایمانوں کو اتنا پختہ اور طاقتور کر دے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔